نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ اگر آپ رب کریم کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رحمت و برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش فرما دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی میں بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا، نصیبوں کو اجاگر کر دیا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیا۔ پورے سال کا رزق، پورے سال کی دولت اس کی قسمت میں لکھ دی۔ اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ کر تک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج کے دن یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہیے گا۔ جو بندہ آج اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ آپ کی غربت کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی تنگ دستی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر، گڑ گڑا کر، رو رو کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی انشاءاللہ خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ عمل تیر بہدف ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ آج اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کی اور تنگ دستیوں کی چیخیں نکال دیں گے۔ یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھ لیا جائے، اس گھر کے تمام افراد کے مقدر سنور جائیں گے، اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمیں رب سے مانگنا نہیں آتا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں، اور اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ آج ہمارے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تنخواہ آتی ہے لیکن سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں چلی جاتی ہے، اور تنخواہ آنے سے پہلے خرچے منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ہم اپنے رشتہ داروں، دوستوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج کے دن لاپرواہی کو چھوڑ کر یہ وظیفہ، یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی تسبیح ہے۔ رحمتیں اور برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر جھولی پھیلا کر مانگے گا، بھکاری فقیر بن کر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس خاص عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت 7 آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔
بھائیوں اور بہنوں، پھر بتاؤں کہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی ہو اور یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے، یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے تو آپ کو ضرور پچھتاوا ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ دن کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے بعد، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم جان لیتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پورے خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھ کر کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور اللہ ہمارے اس کام میں برکت ڈال دے۔ تو ناظرین کرام، آج کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ناظرین کرام، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ تنگ دست ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی جو بھی آپ کا مقصد ہو، فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی خطا ہم سے ضرور ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہم ضرور کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اور استغفر اللہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، سماعت کیجئے گا۔ ناظرین، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر استغفر اللہ کی تسبیح آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے۔ پہلے نمبر پر جب آپ استغفر اللہ 70 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ ناظرین کرام، یہ ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ ہے جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنورنے لگ جاتے ہیں، مشکلات ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دم توڑنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے رستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ ناظرین کرام، یا مسبب الاسباب آپ یوں پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔
اسی طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا مسبب الاسباب صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اس کے لیے اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر بھائیوں اور بہنوں آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے 7 بار محبت کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر ادا ہو رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ سورۃ الکوثر 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آپ سے زمین پر رحمتیں، برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ لی تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور یہ نام ہیں یا ربنا یا سلامو۔ جو بندہ بھی یا ربنا یا سلامو کو پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آتی ہے، ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے اور سال بعد، مہینے بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو آپ کو ملے گی، انشاءاللہ وہ ہمیشہ رہے گی۔ آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقی چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ یا ربنا یا سلامو پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا، اور اس طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، آپ نے آج کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا یا سلامو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے۔ آج تک ناظرین اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس نہیں رہا، کوئی بھی محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کی اجازت سب کو ہے، کوئی بچہ، بوڑھا، چھوٹا، بڑا، مرد، عورت، کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، زیادہ پرتاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی یہ وظیفہ ضرور کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے بھی کام کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے، اور آپ کی جو جو پریشانیاں ہیں، جو جو حاجات ہیں، جو جو آپ کے مقاصد ہیں،
سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیجئے، وہ ضرور انہیں پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ کی تخلیق ہے۔ عظیم الشان اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پورے یقین، اعتماد، اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ کیجئے اور اپنی تمام حاجات ایک آسان سے وظیفے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔